واقعات کے تناظر میں 9 مئی کا واقعہ ہوا. اگر 9 مئی کے واقعات پہ چیف جسٹس صاحبان، مختلف ہائی کورٹس کے جج صاحبان ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دے دیتے تو 24 نومبر اور 26 نومبر کے واقعات نہ ہوتے. اور تب سے اب تک جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی رہی ہے مختلف اوقات پہ، ملک کو بند کر دیا گیا، کاروبار کو بند کر دیا گیا، یہ واقعات نہ ہوتے. ملٹری کورٹس کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا، لیکن وہ ملٹری کورٹس نہیں بنے اور وہ لوگ سزا سے بچ گئے. ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس قسم کے لوگوں کو، جو پچھلی ہماری گورنمنٹ رہی ہے، آپ ان کے وزراء کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزا دینی چاہیے. اب ملٹری کورٹس کیا ہے؟ کیا ملٹری لا کی آسمان سے نہیں آئی؟ وہاں پہ ایک چیز ایکسپیڈائٹ ہوتی ہے، اس میں پریسائز گواہان آتے ہیں، اس کو لنگران اننیسیسریلی لنگران نہیں کیا جاتا، اور ایک کلپٹ کو سزا ٹائم پہ مل جاتی ہے. میں کہتا ہوں آج بھی، یعنی میں اچھے موڈ میں کہہ رہا ہوں، آج بھی اگر آپ پاکستان کے لوگوں کو آپشن دو بخدا کہ بھائی جو کورٹس ہیں، اگر ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں ہر ڈویژن میں ایک ملٹری کورٹ بنا دیا جائے اور عوام کو آپشن دیا جائے، میں مارشل لا کی بات بھی نہیں کروں، عوام کو آپشن دیا جائے، مظلوم کو آپشن دیا جائے کہ بھئی آپ اپنا مقدمہ کس سے کراؤ گے، تو میرے ساتھ آپ سب ایگری کریں گے. آپ میں اگر سب نہیں تو کم از کم 99.9% میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ ہر مظلوم اپنا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جائے گا. مارشل لا کے میں بھی مخالف ہوں. ضیاء الحق مارشل لا لے آئے، میں اس کو قرض کرتا ہوں، آپ کے سامنے قرض کرتا ہوں، پوری قوم سن رہی ہے. مشرف صاحب مارشل لا لے آئے، میں اس کو قرض کرتا ہوں، کیونکہ جس لیجیٹیمیسی سے وہ آئے، جس کو میں انلیجیٹیمیٹ کہتا ہوں، بعد میں کورٹس، انہی کورٹس نے اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیا، لیجیٹیمیسی دے دی، تو وہ اپنے اس کردار سے ہٹ گئے. نہ انہوں نے وہ کرپشن ختم کی جس پہ ایک پرائم منسٹر کو، ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کو چلتا گیا، ایک عظیم پرائم منسٹر کو پھانسی بھی چڑھایا گیا، جس کو بعد میں کورٹس نے ہی شہید قرار دے دیا، اور ہم دل سے ان کو شہید کہتے ہیں. لیکن اگر آپ عوام کو یہ چوائس دے دیں کہ بھئی ڈویژن لیول پہ، کم از کم ڈسٹرکٹ پہ نہیں، ڈویژن لیول پہ آپ ملٹری کورٹ بناؤ، تو ہر مظلوم چاہے گا کہ اس کو انصاف ملے. اور آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے، آپ بھی سٹیز کے رہنے والے ہیں اور گاؤں کے بھی رہنے والے ہیں. سٹیز میں بھی لوگوں کو سوشل سیکیورٹیز نہیں ہے، اور گاؤں میں تو زمینوں کے مسائل ہیں، سٹیز میں پلاٹس کے مسائل ہیں. کیا وہ حل ہوتے رہے ہیں؟ نہیں. تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. میں اس طرف اس لیے گیا کہ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ملٹری کورٹس ہوتے ان کلپٹس کے لیے، تو 9 مئی کے بندوں کو قرار واقعی سزا مل جاتی، اور 24 نومبر ریسنٹ اور 26 نومبر کے واقعات نہ ہوتے، جس میں مزید پھر ہمارے رینجرز کی جوانوں کی جان چلی گئی. انہوں نے اپنی جان فرین کے حوالے کر دی صرف اس قوم کے لیے. بدقسمتی ایک اور دیکھیں کہ پروٹیسٹ تب ہوتا ہے جب چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو. کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ آپ کا ایک عظیم ہمسایہ، آپ کا ایک دوست ہمسایہ، بہترین دوست ہمسایہ آپ کے ملک میں آ رہا ہے، آپ کے لیے انویسٹمنٹ لا رہا ہے، آپ کے عوام کی زندگی کو، اس کے معیار کو بڑھا رہا ہے، اور ایک ٹولہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اور اس نقصان کے علاوہ ہماری مشرقی روایات کو بھی دھجیاں بکھیر رہا ہو کہ ایک مہمان آ رہا ہے اور مہمان کے آنے کو وہ ہنڈرس اس میں پیدا کرے. یہ سوچنے کا مقام ہے عوام کے لیے کہ عوام اس پہ سوچے، عوام جذبات میں نہ آئے، اور ان لوگوں کو الیکٹ کرے کہ وہ ان کے صحیح خدمتگار ہو، ان کو کرسی کی لالچ اور کرسی کی پرواہ نہ ہو. وہ آپ عوام کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں،
اب ہم تو حیران ہیں کہ ایک لیڈر نے کیا کرنا ہوتا ہے. کیا لیڈرشپ کوئی وزن اٹھاتا ہے؟ نہیں. کیا وہ لیبر ورک کرتا ہے؟ نہیں. وہ اسپیڈ ورک کے لیے بھی اس کے پاس پوری ٹیم ہوتی ہے. ڈپارٹمنٹ سے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں. اگر صرف اس کی ول ہو, اس کی نیت ہو, تو بخدا یہ ملک, اگر میں کہتا ہوں کہ ایسا ملک جس میں انگریز بادشاہ نے ایک زبردست نیری سسٹم بنایا ہے جو آج دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہے, اس میں کم از کم اگر ہمارے گھر کی اینٹیں سونے کے نہ ہوں, چاندی کی بھی نہ ہوں, تو کم از کم اینٹوں کے پکے گھر ہر انسان کو مل سکتے ہیں, ہر کسان کو مل سکتے ہیں, ہر مزدور کو مل سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ نہیں ہے, ول نہیں ہے. اس تنقید میں یا اس پروٹیسٹ میں کچھ ہمارے اپنے ادارے کے لوگ بھی شامل تھے, اور بعد میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ BBC کے اوپر بھی انہوں نے کیمرے کے سامنے تو نہیں آئے, لیکن یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہماری فوج کی پالیسیوں کے ساتھ ہماری اختلاف ہے. تو میں آپ کی وساطت سے ان سے کہنا چاہتا ہوں, تاریخ بڑی ظالم ہے. کل کے واقعات ایسے جیسے آج ہمارے سامنے ہیں, کیا ان ہمارے بردر افسرز نے, میں بردر افسر کہوں گا, اس ٹولے کو جو ہے تو میرے ادارے کے پر اس پاکستان کے خلاف ہیں, باہر کے آقاؤں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. میں ان کو آپ کے تھرو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کل مارشل لا لے آیا ایک ظالم انسان, میں ضیاء الحق کو ایک ڈکٹیٹر کہوں گا, ایک ظالم کہوں گا, تو آپ تو اس کے ساتھ اس وقت کپتان تھے شاید, اور یا میجر تھے. آپ نے کتنے لوگوں کو ناجائز کوڑے لگائے ہوں گے؟ کیا اس وقت آپ کا ضمیر نہیں جاگا؟ آپ کا جب ایک اور ڈکٹیٹر مشرف آیا, ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو, ایک پھلتے پھولتے گورنمنٹ کو, 1/3 میجارٹی والے, 2/3 میجارٹی والے پرائم منسٹر کو, جو ملک ترقی کے اوپر ایسے اوپر جا رہا تھا, اس کو ہٹا کے اس کو جب اس نے ٹیک اوور کیا, اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگا کہ اس وقت جب یہ کپتان تھا, جب یہ بریگیڈیئر تھا, جب یہ میجر تھا, اس وقت اس نے پالیسی کے خلاف اس سے اختلاف نہیں کیا, جو کہ کلیئر قانون میں جرم ہے, جس کے لیے سزائے موت ہے. آج تو میرے چیف, میری آرمی کی لیڈرشپ اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ماشاء اللہ تو نہیں لایا, وہ تو ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اور میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں. ضیاء الحق جب ماشاء اللہ لائے تو کتنے لوگ شہید ہوئے؟ نن. مشرف جب ماشاء اللہ لائے تو کتنے لوگ شہید ہوئے؟ نن. لیکن آج جو لوگ, کچھ باہر کے, کچھ ایک سیاسی فتنے کے, اور کچھ میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ سب ماشاءاللہ لرنڈ لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں, آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ باہر کے اکاؤنٹ کی طرف سے نوٹ آ رہا ہے, ڈالر آ رہا ہے, اس کو یہ پروان, اور اس کے اپنے بچے, اس نے اپنے بچے طاق میں رکھے ہوئے ہیں, اس نے اپنے بچے باہر بھیجے ہوئے ہیں, دوسروں کے بچوں کو مروا رہا ہے. میں ایک اور آپ کو کہوں, میں نواز شریف صاحب کا کبھی اس کو ووٹ نہیں دیا. آج پریزنٹ جو مختلف صوبوں میں گورنمنٹس ہیں, جب میں ان کا موازنہ کرتا ہوں, میں نے کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا, لیکن پیپلز پارٹی سندھ میں اس کی حکومت ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے, عوام کی خدمت کر رہی ہے. اسپیشلی ابھی جو چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے, بہترین جا رہے ہیں. میں ان کو شاباش دیتا ہوں. مریم نواز صاحبہ ایک لیڈی ہوتے ہوئے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں, بہترین جا رہی ہے. میں بلوچستان کی طرف آؤں, ایک ولیٹائل صوبہ ہے, لیکن وہاں کا چیف منسٹر بہترین جا رہا ہے. پرسوں میں اس کا ایک دیکھا کہ جی اگر فارن کی کوئی انویسٹمنٹ یا پاکستان کی کوئی انویسٹمنٹ بلوچستان میں آئے, مجھ سے ڈائریکٹ ملے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو.
انہی سے عوام کی, غریب عوام کی لائف چینج ہوتی ہے. لیکن آپ دوسری طرف کے پی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بدقسمتی ہماری بدقسمتی ہے. تو یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا. جو فوج اتنی سپیڈ کے ساتھ شہید ہو رہی ہے, کتنے آپ پڑھ رہے ہوں گے, بدقسمتی سے ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی ہے. ہم پذیرائی کے سے کہ ہم اس کے وہ نہیں ہیں, ہم اس کے خواہاں نہیں ہیں کہ کوئی پذیرائی کرے یا نہ کرے. ایک غلط انسان, ایک بغض والا انسان, ایک قوم دشمن اگر مجھے اپریشیٹ نہ بھی کرے, مجھے باقی عوام مجھے اس سے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اللہ کے پاس میرا ایک مقام ہے. لیکن اس فوجی کو آپ کیا دے رہے ہو؟ سب سے بڑی بات یہ زیادہ تر عوام کو پتہ نہیں ہے, میڈیا کو پتہ نہیں ہے. میرے ایک فوجی کو میگر تنخواہ دے رہے ہو. آج اگر میں کہوں کہ اوکے یار میں ایک بندے کے میں ہاتھ کاٹتا ہوں 5 لاکھ روپے اس کو مل جائیں گے, کیا کوئی ایگری کر لے گا؟ جان تو دور کی بات ہے. ایک ضائع کرتا ہوں اس کا عضو. کتنے سارے ہمارے شہید ہیں, کتنے سارے کے اعزاز ضائع ہو گئے ہیں. کوئی تیار ہوگا؟ ہمارے سیول میں میرا بھائی خود بھی سیول افسر تھا, وہ تو اپنے گھر سے 2-4 کلومیٹر لیفٹ رائٹ فرنٹ اور بیک اور سروس پوری ہو گئی. میرا جوان, میرا افسر خوزدار میں ڈیوٹی کر رہا ہے, وانا میں ڈیوٹی کر رہا ہے, موت کے ساتھ کھیل رہا ہے, انڈین بارڈر کے اوپر نوکری کر رہا ہے, موت کے ساتھ کھیل رہا ہے. ملتا کیا ہے اسے؟ آپ چھوڑیں ان کو, یہ ہم جو شیپ ٹائپ لوگوں کو چھوڑیں. یہ جو ٹولہ ہے میں قرض کرتا ہوں, آپ کے سامنے قرض کرتا ہوں, یہ کرپٹ ہیں. انہیں کرپشن کے لیے تو یہ فتنے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس نوٹ کے لیے تو ملے ہوئے ہیں. میرا عام جو بریگیڈیئر ریٹائر ہو رہا ہو, جو میجر جنرل ریٹائر ہو رہا ہو, ڈی ایچ اے کے ایک پلاٹ 2 کے علاوہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہاں, جو ہم جو شیب ٹائپ ہیں, جو پاشا ٹائپ ہیں, جو زیر اسلام ٹائپ ہیں, آپ کو فیملی بیک گراؤنڈ کا مارا تو چھوٹا سا پاکستان ہے. کل میرا کوئی پوچھ سکتا کہ میں کون ہوں پیچھے سے, یہ کون ہے؟ عام عوام, غریب عوام میں سے ارب پتی ہیں. تو جس کسی نے بھی کرپشن کی ہے, چاہے اس فتنے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, میں اس کو بھی قرض کرتا ہوں. تب آگے جا سکیں گے جب ہم سچ بولیں گے, اور انشاءاللہ ہم میں جرت ہے. میں رامپور کے نوابوں کی اولاد ہوں. میرے پر دادا جرنیل تھے, خان خانان خان محبت خان, جو جنگ آزادی کے انڈین آرمی چیف جنرل بخت خان کے سگے بھانجے اور سن اللہ تھے. میں ان کے اولاد ہوں. ہماری جائیدادیں وہاں رہ گئی. یہ تو شکر ہے کہ ہماری پنجاب میں تھوڑی زمین, کے پی میں تھوڑی زمین رہ گئی تھی داداؤں کی وجہ سے. تو ہم میں سچ بولنے کی طاقت ہے, ہم طاقت رکھتے ہیں اور قرض کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کرپشن کی ہے. میں آپ کی وساطت سے اپنی فوج کے لیے پریزیڈنٹ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے فوجی کو جو آپ 15 سال 18 سال 20 سال اور 22 سال پہ ریٹائر کر رہے ہو, یہ مزید نہیں ہوگا. ان کو میں اب 2 آپشن دے رہا ہوں, 1 رینک 1 پینشن یا 60 سالہ دو. میرا بھائی, میرے سویلین دوست میرے اپنے ہیں, لیکن 60 سال پورے کرتے ہیں. میری فوجی کا بہت برا حال ہے. کیا کبھی کسی نے سوچا ہے؟ وہ ایماندار فوجی جو خوزدار میں, جو دائیں بائیں, جو وانا میں موت کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس کے مل کیا رہا ہے. تو بھائی 60 سالہ دو یا 1 رینک 1 پینشن دو تاکہ اس کی حالت سدھرے. مجھے آپ کی خیرات, مجھے آپ کی زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے عزت دو. شہداء کی فیملیز, میں اس طرف آ رہا ہوں, میں آپ کو موقع دوں گا. ایک اور چیز, سول میں آپ جائیں تو کرپشن زوروں پہ ہیں. دیکھیے آج جو میں نے پریس کانفرنس کی ہے نا, میں یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, اس کو میں تک لمیٹڈ نہیں کر رہا ہوں.
میں ہمیں پالیسی دے رہا ہوں, ہم نکل پڑے ہیں, نکل رہے ہیں انشاءاللہ. میں پنجاب کا سیکرٹری جنرل ہوں اور میں ایک سیاسی پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, عوامی جسٹس پارٹی. ہم نکلے ہیں, ہم پنجاب میں مختلف جگہ پریس کانفرنس کریں گے, عوام میں بیداری لائیں گے. ابھی میں تو سیول کی طرف, سیول میں کرپشن ہے, ایک جج فیصلہ کرتا ہے, زید اور بکر کے درمیان فیصلہ کرتا ہے, زید کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے, بکر آگے چلا جاتا ہے اپیلنٹ کورٹ میں, اپیلنٹ کورٹ والا بکر سے پیسے لے کے اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے, اور اپیلنٹ کورٹ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی نیچے کورٹ نے غلط فیصلہ کیوں کیا. آپ عوام جب کہتے ہیں تو کہتا ہے جی کنٹمپٹ آف کورٹ ہو گئی ہے, ایسا ہی ہے. اس سے ہم نے نجات دلانا ہے عوام کو, اور ایک نجات کیسے دلائیں گے؟ آپ کو جاب ملے گا, آپ تھوڑا سا, آپ کو میں 5-10 منٹ میں ہوں. میں آپ کو صرف 5 منٹ بعد آپ کوشچن ہو سکے. لہٰذا ہم 3 ڈائمنشن پہ ہم آ رہے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے, ہمارے آرمی کا ایک ہر ڈسٹرکٹ میں ایک افسر ہوتا ہے, ڈی ایس بورڈ, ہم اسی کو انہانس کرنا چاہتے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ سیکیورٹی, جہاں پہ ایک بریگیڈیئر کو بٹھا کے, تاکہ ضلع کے عوام کسی جج کے خلاف, کسی ڈی سی کے کرپشن کے خلاف, کسی پولیس کے کرپشن کے خلاف ڈائریکٹ اس کے پاس جائے اور اس کو شکایت لگائے, تاکہ عوام کو ریمیڈی ہو. آج تو آپ بول نہیں سکتے کسی کے خلاف. ہر ڈویژن میں ملٹری کورٹس آپشن دیا جائے, آپشنل ہو, کوئی ماشاء اللہ کی بات نہیں. اگر آپ کے کوشچن ہو تو میں پہلے جواب دوں, تاکہ عوام کو آپشن ہو کہ عوام اگر اپنا فیصلہ وہاں کرانا چاہے تاکہ عوام کو ریمیڈی ملے اور ملک ترقی کرے. گورنمنٹ کو اس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے. ایک صوبہ دوسری صوبے کے اوپر لشکر کشی کر رہا ہے, یہ پروٹیسٹ نہیں ہے. پروٹیسٹ تو یہ نہیں ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مجھے گالیاں دیا میں کسی کو گالیاں دوں. میں اس کے سامنے بول سکتا ہوں ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے. قانون میں وہ طریقہ دیا گیا ہے, آپ پروٹیسٹ کرو, آپ کو جگہ دی گئی. لیکن جو انہوں نے حرکت کی ہے اس کے لیے آئین میں بھی آپشن ہے, گورنر راج نافذ کرے, دوسرا سختی کرے. اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی سختی ہوئی. چور کے پاس دل نہیں ہوتا, ان کے پاس دل کی جگہ پھیپڑے ہوتے ہیں, یاد رکھیں. وہ مقابلہ نہیں کر سکتا پھر. جی نیکسٹ کوشچن. لیکن یہ الزام میں نے جس طرح کہا نا, جی دیکھیں نا, بیرونی ہاتھ, میں کسی ملک کا کسی ہمسائے کا ذکر نہیں کروں گا. میں ان کے ساتھ بلکہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. بھارت کے سامنے میں دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. وہ ہم کبھی اکٹھے رہے ہیں, ہم رہ سکتے ہیں آزاد ملک ہو کے. لیکن جو دوسرے سے پیسہ لے کے یہاں سپوٹیج کرے وہ اس کے خلاف ہے. تو یہ عمر ایوب کو آپ نے سنا ہوگا, ہمارے ایک ہی کریں. غم و غصہ مجھے اس پہ ہنسی آئی. غم و غصہ صرف عمر ایوب کو ہے, جس کی کھوپڑی میں سے بھوسا نکلتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی کھوپڑی سے بھوسا نکلتا ہے, دماغ تو ہے نہیں. ہم جس شیپ کرتا ہے. جب میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے 2-3 کر رہے ہیں, جو میں نے آپ کو کہتا بڑی مینر خاندان سے ہیں, آج میرے پتی کہاں سے آیا. میں آپ کے سامنے خانزادہ بیٹا ہوں. اگر کمبائنڈ انڈیا ہوتا تب میں نواب زیادہ تھا. ہمارے پاس تو نہیں ہے, ان کے پاس کہاں سے آیا. تو یہ تو کرپٹ لوگ ہیں, یہ تو کرسی کے پیچھے تو لوٹے ہیں. دیکھیے فوج ایک ماتحت ادارہ ہے. فوج ایک ماتحت ادارہ ہے.
मातहत इदारा ज़ाहिर गवर्नमेंट के साथ होता है, लेकिन वहाँ पे तो खून हुआ है मेरे रेंजर्स का, मेरे जवानों का खून हुआ है। कोई है का मुझे बता दें। आपने नाम नहीं है जनरल पाशा, जनरल इस्लाम और अमजद है, इनके पास तो फिर आर्मी के बहुत बड़े रैंक रहे हैं, तो इन्होंने फिर तो आर्मी के रैंक में करप्शन की है, तो क्या आप समझते हैं, कोई मुतालबा करते हैं कि इनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए? और दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपके आर्मी ऑफिसर्स रिटायर्ड हैं लेकिन अभी तक सूरतकारी कर रहे हैं और आपके कितने के, तो उनकी आप क्या सलाह तजवीज़ करते हैं? क्या उनकी पेंशन भी खत्म होना चाहिए? क्योंकि अब आपने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि DGIS से साबिक दोनों वो गिरफ्तार हैं। जी बिल्कुल, ये याद रखें, जो भी करप्ट है, चाहे देखिए जो भी करप्ट है, चाहे DGSI क्यों ना हो, अगर करप्शन की है, अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और स्टेट के ख़िलाफ़, मैं गवर्नमेंट के लफ्ज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टेट है, अगर स्टेट के ख़िलाफ़ एक्शन किया है, उसको बिल्कुल फंदा लगे, उसको करार वाक़ई सज़ा हो। वो मुजरिम है, ऐसा ही मुजरिम है जिस तरह कातिल है, जिस तरह डाकू है, जिस तरह जानी है, जिनके लिए मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। जी दुनिया भर में जहाँ भी तनाज़ात होते हैं, तनाज़ात हमेशा जुडिशरी के पास जाके सेटल होते हैं। जुडिशरी के बाद दुनिया में कोई तनाज़ा कोई सेटल नहीं हुआ। क्या 9 मई जो बुनियादी तनाज़ा है, इस पर आप भी डिमांड करेंगे कि कोई अदालती कमीशन सुप्रीम कोर्ट की हाथ जल्दी जजों बना दिया जाए कि एक पार्टी कहती है अफसर जुर्म हुआ, दूसरा कहता है कोई डिमांड करेंगे जुडिशल कमीशन का? देखिए, आजकल तो बहुत मॉडर्न दौर है, ये तब की बात होती है अगर स्टोन एज होता, सुनी सुनाई बात होती। आज तो क्लिप्स आपके पास हैं, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। जब वीडियो क्लिप्स में आपको एक वज़ीर कहता है भाई पहुंचो, एक मोहतरमा कहते हैं जी भाई पहुंचो फलानी जगह पहुंचो, उसको आग लगाओ, दूसरे कहते हैं भाई ये करो, तो इसमें एविडेंस, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो यही तो केस चल रहे हैं, आपको क्वेश्चन है, केसेस भी चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये स्टेट के खिलाफ एक्शन हुए। आप केपी में जो हो रहा है, क्या वहाँ हमें तो ये स्मेल आ रही है, आप चाह रहे हैं वहाँ गवर्नर राज लगे। दूसरी बात ये, जैसे आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खराज अकीदत पेश किया और आपने लानत बेटी ज़ियाउल हक साहब पे और मुशर्रफ साहब पे, हमें बहुत खुशी हुई है। लेकिन क्या आप एक नया शहीद तैयार करने जा रहे हैं? और क्या आप नहीं चाहेंगे कि उसको किसी टेबल में बिठाया जाए और जिन लोगों को आप लेके आते हैं बाद में छोड़ने की भी जिम्मेदारी आप ही लेते हैं? दैट्स नॉट फाइन। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट। ओके, देखिए याद रखें, मुजरिम कभी शहीद नहीं होता, शहीद में फ़र्क है, शहादत में नहीं। देखिए जुल्फ़िकार अली उसको तो मैंने कंडेम किया, ये तो मैंने इसको कंडेम किया ज़ियाउल हक को कि उसका एक्शन गलत था और उसी अदालत ने अपनी गलती भी मान ली और उसको शहीद डिक्लेयर किया, जो मैं दिल से उसको शहीद मानता हूँ। दूसरा शहीद याद रखें, कोई भी मुजरिम शहीद नहीं होता। जिसकी तरफ आपका इशारा है मैं समझ गया। एक ऐसा बंदा, मैं आपको भी क्या क्या बताऊं, केपी में मुझे एक स्कूल दिखाएं, चलिए परफॉर्मेंस, चोरियां छोड़ दें, चोरियां जो की है, जो उसके खिलाफ सबूत हैं, जो ये सबूत हैं। नहीं ले रहे। मेरा सवाल ये है कि बराए मेहरबानी ये बताएं, फौज लेके आती है, फौज ही छोड़ के आती है कि जिम्मेदारी लेती है, ये कब तक चलेगा? देखिए आप मुझे बताएं, केपी में आप चाहते हैं गवर्नर राज लगे? ये कानून में प्रोविजन है, अगर एक सूबा उठ गए उसका वज़ीर आला, कभी आपने किसी वज़ीर आला से इस किस्म का बिहेवियर देखा है?
इस किस्म का डिस्प्ले आप लोगों ने देखा है। वज़ीर आला तो मुजरिम नहीं है सर, वज़ीर आला तो मुजरिम नहीं है, उसको टेबल पे लाके बात कर रहे हैं। जो जेल में है सर उसके साथ आप नहीं बात कर रहे। जो वज़ीर आला रखा हुआ है आपने उसके आप बात नहीं कर रहे। आप एक्स आर्मी, आपको आज आर्मी के कीड़े नजर आ रहे हैं, आज आपको आर्मी के कीड़े नजर आ रहे हैं। जब आपने वर्दी पहनी हुई थी तब कीड़े नहीं थे, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आज आप सिविलियन हैं, आप कोई सिविलियन की बात करें सर। मैं वोकल रहा हूँ, हमेशा याद रखें, मैं बड़ा वोकल रहा हूँ। मुझे आर्मी में MNA साहब का खिताब मिला था कि ये MNA होगा, मैं खुल के बोलता था। वजह ये थी कि एक तो मेरा ब्लड ऐसा है, दूसरा मैं अपने कॉलेज का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो मैं सियासत जानता हूँ, मैं इतने उम्र से सियासत जानता हूँ। ठीक, आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए जाएं, डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिगेडियर को बिठा दिया जाए जो सारे फैसले करे, तो मार्शल लॉ लगा दिया। मुझे लग रहा है आज भी आप मिलिट्री सिविलियन भी कह रहे हैं। आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैंने ब्रिगेडियर की बात की है, डिस्ट्रिक्ट आर्म एंड सिक्योरिटी की। हमारा एक अफसर, आप ये आपकी इत्तला की तरफ से, एक अफसर हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसको DS बोर्ड का चेयरमैन कहते हैं। हम चाहते हैं कि उसको ये ड्यूटी दे दी जाए और इसको लेजिटिमेट किया जाए, इसको वेट किया जाए, आईनी अदालत बनाया जाए। एक दूसरा मैं कहता हूँ कि कोर्ट की जो मैंने बात की है वो मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट में या कम से कम डिवीज़न में एक मिलिट्री कोर्ट बनाया जाए। मिलिट्री कोर्ट एक ब्रिगेडियर के साथ नहीं होता, वो मेजर भी बैठ सकता है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल भी बैठ सकता है। वहाँ पे ऑप्शन दिया जाए आवाम को कि अगर कोई इसके थ्रू डिसीजन करना चाहे सब आएंगे।